بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، رمضان کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک سوال جو ہر سچے دل سے نکلتا ہے: کیا میں نے رمضان کو پایا یا صرف گزار دیا؟ تو رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفس کو قابو کیا جاتا ہے، دل کو صاف کیا جاتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد واضح کر دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا، گناہوں سے بچنا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ آج ہم خود سے پوچھیں، کیا رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں گے؟ کیا ہماری نماز برقرار رہے گی؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دسوہا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی مال، دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہمارا دل صاف ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ رمضان جا رہا ہے، وہ رمضان جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، مسجدیں آباد تھی، دل نرم تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی رہے گی؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث بہت سخت ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس ماحول میں بھی کوئی شخص معاف نہ ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری دن وہ بہت رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا کہ رمضان جا رہا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میرا رمضان قبول ہوا یا نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل فکر یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کتنی کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے کہ نہیں۔ آج ہمیں خود سے سچے دل سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں پہلے سے بہتر مسلمان بنا؟ کیا میری نماز میں بہتری آئی؟ کیا میں گناہوں سے دور ہوا؟ ابھی بھی وقت ہے کہ رمضان کے یہ آخری دن ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ایک سچی توبہ، ایک سچا ارادہ، ایک سچا آنسو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ رمضان کا آخری موقع ہے، اگر آج ہم نہ بدلے تو شاید کبھی نہ بدل سکیں۔
ہم نہیں جانتے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہی رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو کچھ پریکٹیکل کام ہیں جو ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں کہ نماز کو نہ چھوڑیں، قرآن سے تعلق برقرار رکھیں، گناہوں سے بچیں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ رمضان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے سبق سیکھ لیا تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو ویورز یاد رکھیں، کامیابی وہ نہیں جس نے صرف روزے رکھے، وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب تو وہ ہے جس کی زندگی بدل گئی۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہیں۔ یا رب، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تیری رحمت کے طالب ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت حسن علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت علی بن ابن حسین زین العابدین کے وسیلے سے، حضرت محمد باقر کے وسیلے سے، حضرت امام جعفر صادق کے وسیلے سے، حضرت امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے، حضرت علی رضا کے وسیلے سے، حضرت محمد علی تقی کے وسیلے سے، محمد علی نقی علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے وسیلے سے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا رب، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو ہم سے جان بوجھ کر ہوئے، وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں سرزد ہوئے، وہ گناہ جو ہماری زبان سے ہوئے، وہ گناہ جو ہمارے ہاتھوں نے کیے، وہ گناہ جو ہمارے دل میں آئے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے صدقے سب گناہوں کو مٹا دے۔ یا رب، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت اور لمبی عمر دے، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا الہی، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں نیک، دیندار اور اچھے اخلاق والے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ہر بیٹی کو اچھے نصیب عطا فرما، ہر بیٹے کو نیک شریک حیات عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں نیک، صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کے گھر اولاد نہیں ان کی گودیں بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی اولادیں عطا فرما جو دین کی خدمت کریں، جو نماز کی پابند ہوں، جو قرآن سے محبت کرنے والی ہو۔ یا الہی، ہمارے شوہر کو صحت و کاملہ عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں آسانیاں فرما، ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا، ہمیں سکون قلب عطا فرما، ہمیں خوشحال زندگی نصیب فرما۔ یا رب، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اسکول اکیڈمی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا الہی، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں محمد علی مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ان کے ظہور میں جلدی فرما۔ یا رب، ہمیں ان کے سچے مددگاروں میں شامل فرما، ہمیں وہ وقت دکھا جب دنیا میں عدل قائم ہو جائے، ہمیں وہ وقت دکھا جب دنیا سے ظلم کا نام و نشان مٹ جائے۔ یا الہی، ہماری سب سے بڑی یہ دعا ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ایمان کی حالت پر ہو، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما،
یا رب ہماری جب سانسیں آخری چل رہی ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا الہی تمام مسلمانوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے۔ یا رب ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں اپنی رضا والا بنا۔ یا اللہ ہم تیرے در سے خالی نہ لوٹیں، ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری زندگی بدل دے۔ یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔